مكانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین گرامی السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت. آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق فکر انگیز سوالات کو شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات کے لیے ممتاز علماء دین، اسکالرز حضرات کو اور ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں. آج ہمارے پروگرام کا موضوع بہت اہم ہے اور بر صغیر پاک و ہند کی ایک ایسی بلند پایہ صوفی بزرگ، صوفی باصفا، فقیر بے بدل حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے آج ہم نے پروگرام کا اہتمام کیا ہے اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مہمان شخصیات کو مدعو کیا ہے. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین، بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں. آپ نے اکثر میٹرو ون پر آپ کی تقاریر، آپ کے پروگرامز دیکھے ہیں. ہم نے آج مدعو کیا ہے، ہماری درخواست پر اپنی بے شمار مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. ممتاز شخصیت ہیں، آپ سے بہت محبت کرنے والے لوگ. ہمارے پاس کئی ٹیلی فون کالز آتی ہیں حضرت کی تقاریر کی پسندیدگی کے حوالے سے. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز مذہبی اور سماجی شخصیت جناب حاجی حنیف طیب صاحب. اس سے قبل بھی میٹرو ون پر آپ نے کئی پروگرامز میں ان کی گفتگو کو ملاحظہ کیا اور آپ تشریف لاتے ہیں ہماری درخواست پر. آج بھی یہاں موجود ہیں. نظام مصطفیٰ پارٹی کے صدر بھی ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین اور بانی ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب صابر داؤد صاحب. آپ مہر منیر اکیڈمی انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں اور مہر منیر کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی مہریہ حلقہ مہریہ کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ کئی امور انجام دے رہے ہیں. ان تمام شخصیات سے بات کریں گے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے جو روحانی کشف و کرامات ہیں ان تمام حوالوں کے ساتھ ہم بات کریں گے. لیکن ناظرین ہم چاہیں گے کہ گفتگو سے قبل ایک آپ کو ڈاکومنٹری دکھائیں، مختصر لیکن بڑی معلوماتی ڈاکومنٹری ہم دکھانا چاہیں گے کہ جو گولڑا شریف میں بنائی گئی ہے پیر صاحب کے مزار مقدس کے حوالے سے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ 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 جل شان اللہ 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 جل شان اللہ. تیرا نام لوں تو ہو اللہ جل شان اللہ. تیرا نام لوں تو ہووے تسلی. اللہ اللہ جل شان اللہ. مزار مقدس کی خوبصورت وہ جو درگاہ شریف ہے وہ بھی دیکھی اور اس کے احاطے کو اور وہاں کے آپ نے معمولات کو آپ نے ملاحظہ کیا اور یقیناً جو لوگ نہیں جا سکے اب تک وہاں پر ان کو اس پروگرام کے ذریعے ضرور اس درگاہ کی جو ہے زیارت نصیب ہوئی. ہم سوالات کا آغاز کر رہے ہیں. حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گا اور کہ آپ میری درخواست پر یہاں تشریف لائے. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ کا اور آپ کے اس چینل کا شکریہ اس لیے بھی کہ مجھ گناہگار کو آپ نے موقع دیا اور یہ بھی کہ بر عظیم جسے آپ بر صغیر کہہ رہے ہیں اس کی ایک عظیم نہ صرف صوفی بلکہ بہت علمی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ آج ایک ادارہ شمار کر لیجئے آپ انہیں، ایک پوری جمعیت بالکل حسنی سادات میں سے ہیں۔ پیر صاحب سے لے کر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک 36 واسطے بتائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبد الرزاق کی اولاد میں سے گیلانی رزاقی بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور غوث پاک تک تقریباً 25 واسطے ہیں۔ گولڑا قوم کی وجہ سے اس علاقے کو گولڑا کہا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں سکھوں کی عملداری تھی۔ یہ راولپنڈی کے قریب اسلام آباد کے ساتھ، اب تو پہلے 11 میل کا فاصلہ تھا راولپنڈی سے، اب اسی میں ہے۔ سید ہونا ایک تو آل رسول، پھر حضرت کے پورے خاندان کی ایک بہت بڑی اس علاقے میں خدمات ہیں، لیکن حضرت کی ذات نے علمی، روحانی، خانقاہی اور یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر اسکول کہے جاتے ہیں، جس طرح خیر آبادی اسکول علماء کے حوالے سے، اس میں قادری اور چشتی سلسلہ طریقت ہر طرح سے ان کا ایک مقام وہ ان گفتگو میں آئے گا۔ ان کی ولادت 1 رمضان المبارک کو ہوئی 1275 ہجری، جو انگلش کے لحاظ سے 1859 1859 وہ بنتا ہے۔ آپ کے والد حضرت پیر سید نظر دین شاہ صاحب، اور پھر ان کے بزرگوں کے مزارات بھی وہی ہیں۔ اس خانوادے میں جتنے بھی لوگ تھے زیادہ تر ان کی یعنی روحانی اگر ہم دیکھیں تو نیک، صوفی منش، دیندار اور خدمت خلق کرنے والے لوگ۔ یہ میں نے صرف اس میں ابھی کوئی حضرت کے یعنی کردار کا زیادہ ذکر نہیں کیا، صرف مختصر تعارف۔ بہت عمدہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بنیادی تعارف تھا کہ جو آپ نے پیش کیا۔ حاجی حنیف طیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ ہم موجودہ دور میں یہ دیکھتے ہیں کہ انسان سے دور نظر آتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کیا ہم اہل اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ان کی تعلیمات سے دور ہو گئے کہ جو ہم آج کے دور میں اتنے مٹیریلسٹ نظر آ رہے ہیں، مادہ پرست نظر آ رہے ہیں کہ ہم اہل اللہ کی تعلیمات سے بھی دور ہوں، آپس میں ہم میں اتفاق اور محبت اور بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں بھی میٹرو 1 کو اور آپ کو اس عظیم شخصیت کے بارے میں پروگرام رکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً اس سے لوگوں کی بڑی رہنمائی ہوگی، صرف صوفیہ کے حوالے سے نہیں۔ اس مادہ پرستی نے ہمارے اندر جو مثال کے طور پر والدین کا احترام تھا وہ ختم کر دیا۔ اس مادہ پرستی نے ہمارے اندر جو اساتذہ کا احترام تھا وہ ختم کر دیا۔ تو یوں ہی مختلف شعبوں میں نقصان پہنچا ہے۔ جتنا انسان مادہ پرست ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی وہ اخلاقی ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں بھی جنہوں نے اپنا تعلق ان اولیاء سے باقی رکھا ہے، ان سے غلامانہ نسبت کو قائم رکھا ہے، ان کے مزارات پر جاتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے ملفوظات کو پڑھتے اور سنتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر پھر بھی ابھی بھی ویلیوز باقی ہیں۔ تو اب بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ریوائول ہو اچھے اقدار کا، تو اس کا طریقہ یہی ہے، اور ہم مادہ پرستی میں اس قدر مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہمارے سامنے لاش پڑی ہوئی ہو یا بیمار جو ہے وہ تھوڑی سی دواؤں کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا اور اس کی مدد کو تیار نہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ کہ اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب اکاڑوی دامن برکاتہم اللہ علیہ نے فرمایا کہ چاہے سلسلہ قادریہ ہو یا سلسلہ چشتیہ ہو، اس حوالے سے گولڑا شریف اس پاکستان کے بہت بڑے مراکز میں سے ایک مرکز ہے۔ اور آپ دیکھیے وہاں جائیے، آپ کو 24 گھنٹے تو لنگر کھلا ہوا ہے اس دور میں، جبکہ لوگ اس قدر مادہ پرست ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ
پریشانی بھی اس قدر بڑھ گئی کہ کسی کو کسی کا کھانا کھلانا مشکل ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ وہاں لنگر جاری ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی وہ ویلیوز جو جس کا پرچار ان صوفیہ نے کیا، وہ ہم اگر کریں تو یہ نفرتیں، یہ تعصبات، یہ تنگ نظریاں، یہ ادنا اور اعلیٰ کا فرق، یہ ذات پات کا فرق سب ختم ہو جائے۔ کتنا ہی بڑا آدمی، کیونکہ میں نے تو 3 مرتبہ جب فیڈرل منسٹری کا حلف اٹھایا، جب بھی میں نے بالالتزام حلف اٹھانے کے فوراً بعد گولڑا شریف پہ جا کے حاضری دی۔ میں نے دیکھا بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اب اس وقت زمانے میں شاید اتنا لینڈ کروزر کا رواج نہیں تھا، تو اگر لوگ اس زمانے میں کسی پجیرو گاڑی میں وغیرہ کسی بڑی گاڑی میں آ جاتے تھے، اور کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے، کوئی پیدل بھی ہے، وہاں مزار شریف پر پہنچنے کے بعد ظاہر ہے کوئی فرق نہیں ہے، سب کے ساتھ ایک یکساں سلوک ہے، سب وہیں بیٹھتے ہیں اور سب لنگر نوش کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت اس بات کی اشد ضرورت ہے، پوری دنیا یہ محسوس کر رہی ہے کہ اگر آج دنیا سے یہ بد امنی کا، تعصبات کا، نفرتوں کا، شدت پسندی کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں اولیاء کے در سے وابستہ ہونا، اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ہے کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ان کی بات میں اضافہ کر دوں، مادی دنیا میں ایک دوسرے سے نوالا چھینا جا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان روحانی دنیا میں ان کو یہ تربیت، ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایثار کرو، اپنا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈالو۔ اللہ صاحب اس پر مزید آپ سے بات کریں گے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ گفتگو کے اس تسلسل میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یا مکہ